أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 کو کور کرتے ہیں۔ ایک بار اس کو پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اب ان کی ہم تجوید کرتے ہیں۔ فا زبر فا، حمزہ نون لام زیر، لام میم زبر لم، فَإِلَّم۔ میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا کہ اگر پہلے حرف پہ حرکت ہو، دوسرے پہ جزم ہو اور تیسرے پہ تشدید ہو تو ہم ساکن حرف کو نہیں پڑھتے، اس لیے ہم نے حمزہ کو لام سے ملا دیا فَإِلَّم، اور میم ساکن ہے فَإِلَّم میں تو آگے تا ہے۔ جب میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوتا ہے، ٹھیک۔ تا فا زبر تف، عین زبر آ، تفع، لام واو پیش لو، تفعلو، عین حرف ہلکی کا حرف، حلق کے درمیان سے اس کو ادا کرنا ہے، آگے واو ساکن سے پیچھے پیش ہے، کھینچ کے ادا کرنا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، آگے واو زبر وا، لام نون زبر لن، تا فا زبر تف، ولن تف۔ یہاں پہ ہم نے اخفا کیا کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف تا آ رہا ہے اور تا حرف اخفا میں سے ہے، تو ہم آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ ولن تف، عین زبر آ، لام واو پیش لو، ولن تفعلوا، آگے فا تا زبر فت، تا زبر تا، فتح، تا کو ہم نے 2 بار ادا کیا کیونکہ اوپر تشدید کا قاعدہ۔ قاف کو نون سے ملانا ہے، قاف نون پیش قن، نون الف زبر نہ، قننا، قاف حروف مستعلیہ کا حرف پر پڑھیں گے، آگے نون کے اوپر تشدید، خوب غنہ کریں گے۔ فاتقوا النار، الف سے پیچھے زبر، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کیا۔ را جو ہے آگے را کو ہم نے پر پڑھنا ہے اور را کو لام سے ملانا ہے، واللہ، اور آگے تا یا زیر تی، یا ساکن سے پیچھے زیر ایک الف کے برابر کھینچ ادا کریں گے۔ فاتقوا النار والتی، واو زبر وا، قاف واو پیش قو، قاف حرف مستعلیہ کا حرف پر پڑھیں گے، واو ساکن سے پیچھے پیش ایک الف کے برابر کھینچیں گے، دال پیش دو، ہا کو نون سے ملائیں گے، ہا نون زبر ہن، نون الف زبر نا، ہننا، وہی قاعدہ، الف سے پیچھے زبر ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کیا۔ سین پیش سو، سین حرف صفیریہ کا حرف، سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ واو لام زبر بل، ہا زیر ہی، والہی، جیم الف زبر جا، والہجا، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر، والہجارہ، تا پیش تو، والہجارۃ، اگر یہاں پہ ہم نے سٹاپ کرنا ہے تو تا کو ساکن پڑھیں گے، والہجارہ، اعدت للکافرین، دال کے اوپر تشدید ہے، دال کو 2 بار ادا کریں گے، تا کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے، کلکلا کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ لام لام زر لل، کاف آگے کاف ہے، کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے۔ فاضفی آگے را یا زری، یا سے پیچھے زیر ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے ادا کریں گے، نون زبر نا، للکافرین، وقف کرتے ہیں تو للکافرین۔ اب ہم اس آیت مبارکہ کی گرامر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے فَإِن، فَإِن کیا ہے؟ فا ہو گیا عاطفہ اور ان جو ہے وہ حرف شرط ہے۔ حرف شرط کی تعریف یہ ہے کہ فعل ماضی کو بدلتے نہیں ہیں مگر مضارع کو یہ حالت جزم میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے لم، حرف نفی، اور ان کی تعداد ہے 8 اور یہ مکمل نفی کی طرف لے کے جاتا ہے اور یہ فعل مضارع کو ماضی کے معنوں میں لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہے تفعلوا، فعل مضارع ہے اور مجزوم ہے، اس کے روٹ ورڈز ہے فا عین لام اور یہ باب الفتحہ سے ہے اور انتم اس کی فاعل ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے فعل اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یفعل، اور فعل مضارع جمع حاضر مذکر کے لیے یوز ہوا، یعنی کہ یہ حاضر کے لیے ہے تو تفعلون تھا، تم سب کرتے ہو، مگر
اس سے پہلے لم کی وجہ سے ایک تو یہ نفی میں چلا گیا اور دوسرا اس کا نون گرا دیا گیا، اب یہ بن گیا تم سب نے نہیں کیا۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے ولن، واو جو ہے وہ عاطفہ ہو گیا، اور لن جو ہے یہ ناصبہ مضارع میں سے ہے، یہ مقدار میں 6 ہیں اور ان میں لن مطلب ہے ہرگز نہیں، اور یہ جو ہے یہ مستقبل کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے۔ تفعلو کو دیکھیں، فعل مضارع منصوب اور اس کے روٹ ورڈز ہیں فا عین لام، باب الفتحہ سے ہے، انتم اس کی فائل ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے فعل اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یفعلو۔ فعل مضارع جمع حاضر مذکر اور جمع میں کیا ہوگا تفعلون، تم سب کرتے ہو، مگر یہاں پہ ہے لن تفعلو، لن کی وجہ سے ایک تو اس کا نون گرا دیا گیا اور اس کے میننگ ہوگے مستقبل کی طرف تم سب ہرگز نہیں کر سکو گے۔ آگے ہے فتقو، فا جو ہے وہ حرف ربط ہے اور جواب الشرط بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ انا شرط تھی اور جواب الشرط کے لیے فا لگا۔ آگے ہے اتقو، یہ کیا ہے، یہ فعل امر ہے اور اس کی جو مادہ ہے وہ ہے واو قاف یا، اور باب الافتعال سے ہے یہ، اور انتم اس کی فائل ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے اتقا اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یتقی، اور امر میں جمع میں اس کو کہیں گے اتقو۔ اس سے پہلے ہم نے فا لگایا تو اس کا مطلب ہو گیا پس تم سب ڈرو۔ النار التی، النارا کو دیکھتے ہیں، ایک تو یہ ہے موصوف، ٹھیک ہے، اور النارا کو دیکھتے ہیں، جنس میں مونث سے سمائی ہے اور عدد میں واحد ہے، وسعت میں یہ معرفہ ہے اور اعرابی حالت اس کی منصوب ہے، ٹھیک ہے، اور منصوب بھی اس کو کہیں گے ہم۔ اس کے بعد ہے اللاتی، اللاتی کیا ہے، یہ اسم موصولہ ہے اور یہ مونث کے لیے یوز ہوتا ہے۔ مونث کیوں کہا گیا، کیونکہ آگ چونکہ مونث ہے اس لیے اسم موصولہ بھی مونث ہی اس کی پڑھی جائے گی۔ آگے ہے وقودھا، یہ ہے مرکب اضافی، وقود پلس ہا مرکب اضافی، اور یہاں پہ یہ مبتدا کہا گیا ہے اس کو۔ وقود جو ہے وہ مضاف ہے اور ہا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ وقودھا پلس الناس پلس واو پلس حجارہ، وقودھا کیا ہو گیا، مبتدا ہو گیا، الناس اس کی خبر ہو گئی اور واو جو ہے عاطفہ ہو گیا، اور الحجارہ جو ہے وہ بھی اس کی خبر ہو گئی۔ الناس والحجارہ، جب یہ دو لفظ اس طرح اکٹھے آ جائیں تو ہم کہیں گے اس کو مرکب عطفی، اور یہ حالت مرفوع میں ہے، اور پیچھے کیونکہ ہم نے کہا وقودھا مبتدا ہے تو پھر الناس والحجارہ اس کی خبر کہلائے گی، ٹھیک ہے، اور یہاں تک یہ جملہ جو ہے وقودھا الناس والحجارہ، یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ اعدت للکافرین، فعل ماضی ہے، اس کو ہم کہیں گے مجہول، فعل ماضی مجہول، اس کے جو مادہ ہے وہ ہے عین دال دال اور باب الافعال سے ہے، اور ہیا اس کی نائب فاعل ہے، اور ماضی کا پہلا صیغہ جو ہے اعدہ اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یعد۔ فعل ماضی واحد غائب مونث میں یہ ہے اور یہ ہے مجہول۔ اس کے بعد ہے للکافرین، للکافرین یہ ہے لام پلس الکافرین، یعنی کہ حرف جارہ ہے الکافرین، تو یہ مل کے بن گیا مرکب جاری، ٹھیک ہے، اور جنس میں یہ کیا ہے، جنس میں یہ مذکر ہے، عدد میں یہ جمع ہے، وسعت میں معرفہ ہے اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے۔ للکافرین جار مجرور اور یہ اسم الفاعل میں آئے گا، ٹھیک ہے، اور روٹ ورڈ اس کے ہوں گے کاف واو را، اور باب النصرہ سے یہ ہے، اور حالت اس کی مجرور ہے، اور متعلق فعل کس کے ہے، اس سے پیچھے اعدت کے لیے، اور اس طرح یہ جملہ فعلیہ بن گیا۔ اب اس کا ہم گرامیٹک ترجمہ کرتے ہیں۔ فَإِلَّمْ، فَإِن کیا ہے، لیکن اگر، عاطفہ پلس حرف، لم ہرگز نہیں حرف نفی، تفعلوا تم نے نہ کیا فعل، ولن کبھی نہیں حرف نفی، تفعلوا تم کر سکو گے، ہرگز نہیں تم کر سکو گے فعل، فاتقوا النار پس ڈرو آگ سے، عاطفہ پلس امر، التی جو اسم المفعولہ، وقودھا
جس کا ایندھن مرکب اضافی، الناسو لوگ، خبر، والحجارہ اگر تم ہو، عاطفہ پلس خبر، اعدت للکافرین کافروں کے لیے بنی ہے، فعل پلس مرکب جاری۔ اب اس کا آسان ترجمہ کرتے ہیں۔ فَإِن پس اگر، لم تفعلوا تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فاتقوا تو ڈرو، النار آگ سے، اللاتی جس کا، وقودها الناس جس کا ایندھن ہے انسان، والحجارہ اور پتھر، اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب اس کا آسان با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ جو اس سے پچھلی آیات تھیں اس میں توحید کا بیان تھا، پھر اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، اور عرب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا۔ انہیں زبردست چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بڑے فصیح و بلیغ ہو، تم سب مل کر قرآن جیسی کوئی ایک آیت ایسی بنا کے لے آؤ۔ ساتھ ہی قرآن نے دعویٰ بھی کیا کہ تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکو گے، اور واقعہ یہ ہے کہ اہل عرب جو اپنی زبان اور ادب پر ناز کرتے تھے، ان سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ سونپ گیا، اور کوئی شخص اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ بڑے بڑے شاعر اور ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیا، اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہو گئی۔ یہاں پہ جو انسان اور پتھر ہیں، پتھروں سے مراد یہاں پہ کیا لی گئی ہے؟ یہ ایک اشارہ ہے کہ وہاں صرف تم ہی دوزخ کا ایندھن نہیں بنو گے۔ انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، کہ وہاں صرف تم ہی دوزخ کی ایندھن نہیں بنو گے، بلکہ تمہارے وہ بت بھی ہوں گے وہاں تمہارے ساتھ ہی، جنہیں تم اپنا معبود بناتے ہو اور ان کو پوچھتے ہو اور ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو۔ اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ خدائی میں ان کا کتنا دخل تھا اور یہ کتنے تمہارے معبود تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔